السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمن سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور ملائیشیا کے بادشاہ، کرغزستان کے صدر اور ٹرینیڈاڈ و ٹوبیگو کے صدر کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر افغانستان میں امن و استحکام کے لیے بنیادی سفارتی اور انسانی کردار ادا کر رہا ہے۔ اور مجلس شورا کے انتخابات کے لیے وزارت داخلہ کی نگران کمیٹی نے الیکشن کینڈیڈیٹس کے ناموں کی ابتدائی فہرستیں جاری کر دی ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادی جواہر بنت عبدالعزیز بن عبداللہ بن جلوی آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملائیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ رعایت الدین المصطفیٰ باللہ شاہ، جمہوریہ کرغزستان کے صدر جیاروو اور جمہوریہ ٹرینیڈاڈ و ٹوبیگو کی صدر جمہوریہ پاولا ہائی ویکس کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادی جواہر بنت عبدالعزیز بن عبداللہ بن جلوی آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام، اور ملائیشیا کے بادشاہ، جمہوریہ کرغزستان کے صدر اور جمہوریہ ٹرینیڈاڈ و ٹوبیگو کی صدر جمہوریہ کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادی جواہر بنت عبدالعزیز بن عبداللہ بن جلوی آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام، اور ملائیشیا کے وزیر اعظم جناب اسماعیل صبری یعقوب، جمہوریہ کرغزستان کے وزیر اعظم جناب اولو لبیک ماریبون اور جمہوریہ ٹرینیڈاڈ و ٹوبیگو کے وزیر اعظم جناب کیتھ راولی کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے آج کویت کے لیے قطر کے سفیر جناب علی عبداللہ آل محمود سے ان کی اسناد سفارت وصول کیں۔ سفیر محترم نے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے امیر کویت کو سلام و تحیات اور خیر سگالی کے جذبات پہنچائے، جن میں ان کی صحت و سعادت اور کویتی حکومت و عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ امیر کویت نے بھی صاحب اسمو امیر کے لیے اسی قسم کے جذبات و احساسات پر مشتمل ایک پیغام سفیر محترم کے سپرد کیا۔ اب آتے ہیں کابل سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء اور افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ میں قطر کے کردار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس ضمن میں ہنگری کے وزیر خارجہ و تجارت جناب پیٹر سیاٹو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، اور اس رابطے میں افغانستان کی تازہ ترین سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے قطری کوششوں میں ہی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے افغانستان سے متعلق گروپ 7 کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ قطر افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا، جبکہ اجلاس کے شرکاء نے افغانستان میں استحکام کی بحالی اور افغان عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے قطری کوششوں پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو قطر اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب فی نفسے ہی افغانستان کی صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ افغانستان سے امریکہ کے آخری فوجی کے نکل جانے اور کابل کے ہوائی اڈے پر طالبان کے کنٹرول کی خوشی میں آج پورے ملک میں بڑے پیمانے پر خوشیاں منائی گئی ہیں۔ ادھر امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجوں کے انخلاء کے بعد اب طالبان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ طالبان 20 سال بعد دوبارہ برسر اقتدار آ گئے ہیں۔ کل رات آدھی رات کے وقت امریکہ کا آخری فوجی افغانستان سے نکل گیا۔ کابل کا ہوائی اڈہ گزشتہ صدی کے دوران سن 60 کی دہائی میں سوویت فوجوں نے تعمیر کیا تھا۔ یہ افغانستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے اور یہی بیرونی دنیا کی طرف کھلنے والا افغانستان کا مرکزی دروازہ ہے۔ سوویت فوجوں نے سن 1979 سے 1989 تک کی جنگ میں اسی ہوائی اڈے کو استعمال کیا تھا۔ کابل کے اس بین الاقوامی ہوائی اڈے کو مقامی طور پر خواجہ رواش کا ہوائی اڈہ کہا جاتا ہے۔ سوویت فوجوں کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد بین الاقوامی اتحادی فوجوں نے وہاں ڈیرے ڈال لیے۔ نیٹو کی فوجوں نے ہوائی اڈے کو استعمال کے قابل بنایا اور اس کا شمالی حصہ امریکی فوجوں کے استعمال میں آنے لگا۔ اکتوبر سن 2014 میں اس ہوائی اڈے کو سابق صدر کے نام پر حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام دے دیا گیا۔ 31 دسمبر سن 2014 میں بین الاقوامی اتحادی معاون فوجوں ایساف میں شامل ترک فوج نے ملک میں سیکیورٹی کی ذمہ داری اور ہوائی اڈے کو رن کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اب اس وقت طالبان نے بتایا ہے کہ وہ کابل کے ہوائی اڈے کی سیکیورٹی کے لیے قطر اور ترکی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ اس اثنا میں طالبان نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے صلاح و مشورے مکمل کر لیے گئے ہیں اور عنقریب اس صلاح و مشورے کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ طالبان کے ایک رہنما انیس حقانی نے کہا ہے کہ تحریک سب کے ساتھ اوپننس کی پالیسی اپنائے گی۔ پولیٹیکل سسٹم کے لیے مشاورتیں جاری ہیں اور کوئی بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ سلووینیا کے دارالحکومت لیوبلیانا میں قطر اور جمہوریہ سلووینیا کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی مشاورتیں ہوئی ہیں، جن میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ سلووینیا کے وفد کی قیادت وہاں کی وزارت خارجہ کے پولیٹیکل ڈائریکٹر جناب یرینج مولر کر رہے تھے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے سوڈان کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل محمد عثمان الحسین نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ مجلس شورا کے انتخابات کی نگرانی کے لیے وزارت داخلہ میں قائم کمیٹی نے ان انتخابات میں امیدواروں کے ناموں کی ابتدائی فہرستیں جاری کر دی ہیں۔ ان میں کل 294 امیدواروں کے نام شامل ہیں۔ ملک کے 29 انتخابی حلقوں میں 29 خواتین نے بھی بطور امیدوار اپنے نام درج کرائے ہیں، اور آج سے پہر سے ان فہرستوں پر اعتراضات اور شکایات درج کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو پرسوں جمعرات کے روز تک جاری رہے گا۔
वजारत सेहत आमा ने ऐलान किया है कि यहाँ की सोसाइटी में कोरोना वायरस के मजीद 128 केसेज और मुसाफिरों में मजीद 45 केसेज रजिस्टर हुए हैं, जबकि मजीद 277 यानी 77 मुतासरीन अब सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह कतर में अब तक इस बीमारी से शिफा पाने वालों की कुल तादाद 2,29,523 हो गई है। इस असना में वैक्सीनेशन की मुहिम में अब तक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 44,38,210 खुराकें दी जा चुकी हैं। और फिलिस्तीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो 74 सालों से जारी इसराइली कब्जे को खत्म कराने के लिए जिम्मेदाराना और संजीदा इक़दामात करे। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीनी स्टेट के मुस्तक़िल नायब मुबस्सिर फ़िदा अब्दुल हादी नासिर ने बताया है कि सलामती काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम एक ख़त भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि इसराइल और उसके इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों की जानिब से फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ जराइम की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। आज का ये नशरिया ख़त्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।